کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیری نبوت کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام زمانوں کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے ہادی ہے، تمام لوگوں کے لیے رہنما ہے، تمام لوگوں کے لیے خیر خواہ ہے، تمام لوگوں کے لیے رہبر ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، یہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے خیر خواہ ہے، یہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، یہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اب میں کہوں کہ ایک قرآن ہے اور ایک صاحب قرآن ہے۔ قرآن جدا موضوع ہے، صاحب قرآن یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جدا موضوع ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ قرآن اور صاحب قرآن ایک ہے تو یہ بات بھی بے جا نہ ہوگی۔ فرق صرف اتنا ہے، قرآن علم ہے، نبی عمل ہے، قرآن قال ہے، نبی حال ہے، قرآن متن ہے، نبی شرح ہے، قرآن ہدایت ہے، نبی ہادی ہے، قرآن رحمت ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، قرآن نور ہے، نبی سراج منیرہ ہے۔ اگر میں کہوں کہ قرآن اور صاحب قرآن یہ ایک ہے تو یہ بات بے جا نہ ہوگی۔ فرق صرف اتنا ہے، قرآن لکھا ہوا کلام اللہ ہے، پیغمبر مصطفیٰ چلتا پھرتا ہوا کلام اللہ ہے۔ قرآن کریم کو پڑھ پڑھ کر کوئی نہیں تھکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر کوئی نہیں تھکتا۔ دنیا کی کتابوں کو دیکھو، فزکس کو دیکھو، کیمسٹری کو دیکھو، بایولوجی کو دیکھو، دنیا کی کتابوں کو دیکھو، دنیا کی کوئی کتاب کوئی ایک مرتبہ پڑھ لے، دوسری مرتبہ پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، تیسری مرتبہ پڑھ لے، چوتھی مرتبہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، پانچویں مرتبہ پڑھ لے، چھٹی مرتبہ تو پھر بالکل دل نہیں کرتا۔ لیکن قرآن کریم کی عظمت کو دیکھو، پہلی مرتبہ جو پڑھے گا لذت اور مزہ محسوس کرے گا، دوسری مرتبہ پڑھے گا تو بھی لذت اور مزہ محسوس کرے گا، چوتھی مرتبہ پڑھے گا تو بھی لذت اور مزہ محسوس کرے گا، 40ویں مرتبہ پڑھے گا تو بھی مزہ اور لذت محسوس کرے گا۔ ایک امام صاحب سے قرآن سنے گا تو بھی لذت اور مزہ محسوس کرے گا، قاری صاحب سے قرآن سنے گا تو بھی لذت اور مزہ محسوس کرے گا، حافظ صاحب سے قرآن سنے گا تو بھی مزہ اور لذت محسوس کرے گا، نماز کے اندر سنے گا تو بھی مزہ اور لذت محسوس کرے گا، قرآن سے باہر نماز سے باہر بھی سنے گا تو مزہ اور لذت محسوس کرے گا۔ قرآن کی عظمت کو دیکھو کہ قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کو پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کو پڑھانا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کو سننا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کا سنانا بھی ثواب ہے، قرآن کریم پر عمل کرنا بھی ثواب ہے، قرآن کریم پر عمل کرنے کی ترغیب دینا بھی ثواب ہے۔ پھر قرآن کریم کی عظمت کو دیکھو، جو طالب علم قرآن کریم سیکھتا ہے، قرآن کا علم سیکھنے والا ہے، قرآن کا حفظ سیکھنے والا ہے، جو انسان اس بچے سے محبت کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ بچے کو بھی چھوڑو، طالب علم کو بھی چھوڑو، جس ٹپائی پر قرآن کریم کو رکھا جاتا ہے وہ ٹپائی جو خریدے گا، مسجد کو لائے گا، امام صاحب کو دے گا، قاری صاحب کو دے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو جو شخص وہ غلاف جس میں قرآن کریم رکھا جاتا ہے وہ غلاف خریدے گا، وہ لائے گا، وہ مسجد کے امام صاحب کو دے گا، قاری صاحب کو دے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اتنی عظمت والا قرآن آپ نے تراویح میں ختم کر دیا۔